پاکستانی تاریخ میں چند ایسے رہنما ہیں جو عوام کے دلوں میں بس جاتے ہیں۔ ان کی کہانی صرف سیاسی تحریک کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی ہوتی ہے۔ And we will fight. کیا وجہ ہے کہ عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے رہنما ایک ایسے انجام تک پہنچے جو انہیں عوامی یادوں میں ہمیشہ زندہ کر گیا؟ کیا یہ صرف سیاست تھی یا کوئی نظریہ جس نے ان کو عوام کے دلوں میں بسا دیا؟ آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی کے مختلف پہلوؤں کو۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا؟ کیا وہی طاقتیں جو بھٹو کے خلاف تھی آج عمران خان کے بھی خلاف ہیں؟ کیا دونوں رہنماؤں نے عوام کو ایک بہتر زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو 1928 میں لاڑکانہ میں پیدا ہوئے اور اپنی تعلیمی سفر کا آغاز بیرون ملک سے کیا۔ 1958 میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور جلد ہی وزیر خارجہ کے طور پر مشہور ہو گئے۔ 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جس نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا جو ان کی سماجی انصاف کی پالیسی کا مرکزی حصہ تھا۔ بھٹو کا نظریہ سوشلسٹ اصولوں پر مبنی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایک کتاب If I am Assassinated میں لکھا گیا ہے Then the eye of President Mirza fell on him, or to be more precise on his family connections, and at the age of 30 he became a minister، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی فیملی کنیکشنز کی وجہ سے وزارت ملی۔ عمران خان جو کہ پہلے کھیل کے میدان کے ہیرو تھے، انہوں نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ ان کا نظریہ انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا تھا۔ وہ سیاست میں کرپشن کے خاتمے اور شفافیت لانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ خان کا پیغام عام آدمی کو آواز دینا تھا۔ عمران خان کی ایک کتاب پاکستان A Personal History جس کے author عمران خان خود ہے، انہوں نے لکھا ہے Outside of Pakistan, I am mainly known for my 21-year-long cricket career, but in my home country, I am the head of a party. جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا بیک گراؤنڈ سیاست سے نہیں تھا اور وہ ایک کرکٹ گراؤنڈ کے ہیرو تھے۔ پاکستان کے دو بڑے رہنما ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دونوں نے ایک ایسا پاکستان بنانے کا خواب دیکھا جس میں عوام کو بنیادی سہولتیں اور حقوق حاصل ہوں، لیکن دونوں کے خیالات اور پالیسیوں میں نمایاں فرق تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے نظریات میں کیا فرق تھا اور انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا اقدامات کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست کا محور عوامی فلاح و بہبود کو بنایا۔ ان کا نظریہ سوشلسٹ اصولوں پر مبنی تھا جس میں انہوں نے معاشرتی ناہمواریوں کو کم کرنے اور جاگیردارانہ نظام کو کمزور کرنے کا عزم کیا۔ بھٹو نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا تاکہ ان پر چند افراد کا قبضہ نہ رہے اور یہ قومی خزانے کا حصہ بن سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سماجی انصاف اور اقتصادی مساوات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے زرعی اصلاحات متعارف کرائی جس سے کسانوں کو زمینیں دینے اور جاگیرداروں کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان اقدامات سے ان کے نظریے کی جھلک ملتی ہے کہ وہ ایک ایسے پاکستان کے قائد تھے جہاں ہر شخص کو روٹی، کپڑا اور مکان میسر ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو پر لکھی گئی ایک کتاب The Bhutto Dynasty, The Struggle for Power in Pakistan جس کے آنر اوون بینٹ جونز ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز اور اسلامک سوشلزم سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اینٹی امریکن تھے اور ایک لبرل انسان تھے، لیکن ان کی ریڈنگ ہیبٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نیپولین اور ہٹلر سے انسپائر تھے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اوریانا فلیسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب وہ بھٹو کے لائبریری میں گئی تو وہاں پر موسولینی اور ہٹلر پہ والیومز پڑے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ کتابیں ان کو کسی نے گفٹ کی تھی تو بھٹو کو شرم نہیں آئی کہ اس نے ان کو نمایاں طور پر رکھا۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو 1977 میں ڈیٹین کیا گیا تھا تو انہوں نے جرمن لیڈرز کے بک منگوائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے جنرلز کو کنٹرول کرنے میں کیسے ناکام ہوئے اور ہٹلر اس میں کیسے کامیاب ہوا تھا۔
عمران خان کا ویژن اسلامی فلاحی ریاست پر مبنی تھا جو زیادہ تر انصاف اور شفافیت پر مرکوز تھا۔ خان نے صحت کے شعبے میں صحت کارڈ جیسی اسکیم شروع کی جس کا مقصد ہر پاکستانی کو مفت علاج فراہم کرنا تھا۔ ان کی پالیسیوں میں غربت کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات شامل تھے جن کا مقصد ایک ایسا نظام بنانا تھا جہاں معاشرتی انصاف اور برابری ہو۔ عمران خان نے اپنی حکومت میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ احتساب کا نظام بہتر ہو سکے۔ ان کے مطابق پاکستان کی ترقی اسی صورت ممکن ہے جب کرپشن کا خاتمہ ہو اور عوام کو یکساں مواقع فراہم کیے جائے۔ خان کا نظریہ ایک فلاحی ریاست کا تھا جس میں ہر شہری کو تعلیم، صحت اور روزگار کے مساوی مواقع ملے۔ ڈون نیوز کا ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان on Monday said that a welfare state on the pattern of the state of Medina would be established in the Faisal's and there was a need to ensure social justice in accordance with the principle of Islam۔ دی ڈپلومیٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے ایک نیا لا انٹروڈیوس کیا، ویسل بلوور لا، جس میں جو بھی بندہ ایک ایسے آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرے گا جس نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہو تو جتنا پیسہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کا 20% اس سے ملے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایسیڈز ریکوری یونٹ ARU کو بنایا جس کا کام یہ تھا کہ پاکستان سے باہر جو ہڈن ایسیڈز ہے ان کو نکالنا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے باقی ممالک سے بھی اس میں مدد لی کہ وہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کریں جنہوں نے کرپشن کر کے پیسہ بنایا ہے اور وہاں پر جائیدادیں بنائی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ایک نیا پاکستان بنانے کا خواب دیکھا لیکن ان کے خیالات اور نظریات میں فرق نمایاں تھا۔ بھٹو نے براہ راست معیشت کے ہر شعبے کو قومی تحویل میں لینے اور اصلاحات کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کی، مگر عمران خان کا زیادہ تر زور نظام کو بہتر بنانے اور شفافیت پر مبنی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک پاکستان میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا۔ سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو کا خواب ایک ایسے پاکستان کا تھا جہاں ہر شخص کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، جبکہ عمران خان کا خواب ایک ایسے پاکستان کا ہے جہاں انصاف سب کے لیے ایک ہو۔ پاکستان کی سیاست میں جہاں بڑے رہنما پیدا ہوتے ہیں وہیں پر ان کے ساتھ اختلافات اور تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دونوں اپنے وقت کے عظیم رہنما تھے لیکن دونوں کو اپنی حکومتوں میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومتوں میں کن تنازعات نے جنم لیا اور کیسے ان کی حکومتوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایک منقسم پاکستان کی قیادت سنبھالی۔ اگرچہ ان کی قیادت میں پاکستان نے جلد ہی آئینی، صنعتی اور زرعی اصلاحات دیکھی مگر ان کی سوشلسٹ پالیسیوں نے کاروباری طبقے اور جاگیرداروں کو ناراض کیا۔ بھٹو کی پالیسیوں خاص طور پر صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے اور زرعی اصلاحات نے ملک کی اشرافیہ کو ان کے خلاف کر دیا، لیکن بھٹو کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا اس وقت ہوا جب انہوں نے اپوزیشن کو دبانے کے لیے سخت اقدامات اختیار کیے۔ 1977 میں اپوزیشن نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا جس کے بعد ملک گیر احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور یوں بھٹو کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بھٹو کا سب سے بڑا تنازعہ ان کے قتل کے مقدمے سے جڑا ہے۔ 1979 میں انہیں ایک مبینہ سیاسی قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی جسے ان کے حامی آج تک سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ بھٹو پر لکھی گئی ایک کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھا گیا ہے کہ جب بلوچستان میں بغاوتیں شروع ہوئی تو جنرل ٹکا خان نے وہاں پر فوج بھیج دی جس کو زیادہ تر بلوچی آرمی آف آکوپیشن سمجھتے تھے۔ وہاں کے فارمر چیف منسٹر سردار مینگل کہتے ہیں کہ حکومت کے راستے بند کرنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو بھوکا رہنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ گوریلا وارفیئر پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ اگست کے فلڈز کے بعد ملک میں بہت زیادہ احتجاج اور پروٹیسٹ شروع ہوئے اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پرسنل سیکیورٹی کے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF بنائی۔ ڈون نیوز کے ایک آرٹیکل میں بھٹو پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ انہوں نے فیڈرل سیکیورٹی فورس کو اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک ہسٹورین اسٹینلے وولبرگ لکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نیا آئین دیا مگر ان کی شخصیت کے تضاد اور خود پسندی نے ان کی سیاست کو ناکام بنا دیا۔ عمران خان
खान की हुकूमत भी शदीद तनाज़ात की जद में रही। खान ने इक़्तिदार में आकर करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात में शफाफियत बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन 2022 में इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए, जिन्होंने इनके इक़्तिदार को गैर मुस्तहकम कर दिया। खान के खिलाफ सियासी मैदान में अपोजिशन की जमातें हमेशा मुतहिद रही। उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया कि इनकी हुकूमत नाअहली और महंगाई का सबब बन रही है। अपोजिशन की जानिब से बारहा इनके खिलाफ एहतजाज और जलसे किए गए, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और खान को वज़ारत उज़्मा से बरतरफ होना पड़ा। खान को कानूनी मसाइल का सामना रहा और मुख्तलिफ मुकदमात में इन्हें अदालतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी और कैद की सजा दी गई, जो इनके हामियों में मजीद इश्तिआल और मुजाहिरों का सबब बनी। दी हेरल्ड प्राइम के इस आर्टिकल में इमरान खान की हुकूमत की तारीफ की गई है और एहसास प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम और कामयाब जवान प्रोग्राम का जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की वजह उनकी खराब परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि ये एक पॉलिटिकल डायनेमिक का नतीजा था। जबकि इंडिपेंडेंट के इस आर्टिकल में इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद की गई है और ये बताया गया है कि इमरान खान एक अच्छे क्रिकेट स्टार तो थे, लेकिन सियासत के मैदान में वो फेल हो गए। उन पर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तनकीद की गई है, इस तरह के उनके दौर में महंगाई बढ़ी और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिर गई, ये इल्जाम उन पर लगाया गया है। इसके अलावा इमरान खान पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा इमरान खान पर करप्शन एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस डिस्कस किया गया है और इलेक्टोरल कमीशन एलिगेशंस भी डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा ये इल्जाम भी लगाया गया है कि इमरान खान के धरनों और जुलूसों की वजह से एक सोशल अनरेस्ट आया। दोनों रहनुमा एक मजबूत क़यादत की अलामत थे, लेकिन इनको शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। भट्टू की तरह इमरान खान को भी अवाम की हिमायत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद उनको अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। भुट्टो और इमरान खान की सियासत में एक मुश्तरका पहलू ये था कि दोनों ने नजरिए को अपना महवर बनाया। भुट्टो को सोशलिस्ट और इमरान खान को इंसाफ का अलम बरदार कहा जा सकता है, लेकिन दोनों का अंजाम भी एक ही तरह मुश्किलात का शिकार हुआ। कोई भी इंसान दूध का दूल्हा नहीं होता, सबके अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं और बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। इसलिए हमें किसी इंसान की भी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। उसके अच्छे पॉइंट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके बुरे पॉइंट्स को भी रिकॉग्नाइज करके उस पर तनकीद करनी चाहिए। सो इसी तरह हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।